آج صبح سے ایک خبر کافی ٹرینڈ کر رہی ہے، وہ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے جن دو طلبہ کا خارجہ ہوا تھا، اور ان دونوں طالب علموں نے اللہ نے توفیق دی اور اپنے کیے پر نادم ہوئے، اور ان دونوں نے توبہ کر کے اپنے قول سے اپنے فعل سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے عاشق الرحمان اور اسی کے ساتھ یہ ہے حشام الدین۔ پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو سناتا ہوں۔ ان دونوں طالب علموں نے جو سابق متعلمین ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، ان دونوں نے رجوع کر لیا ہے، توبہ کیے۔ کیا کہا ہے ان لوگوں نے، پہلے اس کو سنیے، پھر اس پر میں اپنی باتیں رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عاشق الرحمان، ساکن آیاس، بیربھوم۔ میں اس بات پر بے حد شرمندہ ہوں کہ جو کچھ میں نے فیس بک پر پوسٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا اس پر میں بے حد شرمندہ ہوں، اور علماء کی موجودگی میں صدقے دل سے توبہ کیا کہ اور اس بات کا بھی اقرار کیا کہ آئندہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی قائم رہوں گا، اور جو کچھ بھی خدمت کا موقع ملے گا انشاءاللہ وہ انجام دوں گا علماء کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل۔ میں ساری باتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حشام الدین، سکونت مرشد آباد، ویسٹ بنگال، اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے حضور سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان میں نازبہ کلمات کہیں، اس کا میں رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین، یہ ہیں عاشق الرحمان اور حشام الدین شیخ۔ یہ دونوں مغربی بنگال کے، ایک بیربھوم ضلع کے رہنے والے ہیں اور دوسرے ہیں مرشد آباد ضلع کے، جو کہ حشام الدین شیخ ہیں۔ کچھ دنوں پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے ان دونوں کا اخراج ہو جاتا ہے، دونوں کو مدرسے سے نکالا دیا جاتا ہے، اور جس انداز میں ان دونوں کا خارجہ ہوا اور یہ دونوں جس طریقے سے جامعہ سے باہر نکلے، وہ ویڈیوز کافی وائرل ہوئی۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر تنقید کی، کسی نے تعریف کی، کسی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد یہ دونوں طالب علم جن پر الزام تھا، اگر آپ نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا وہ وضاحت نامہ جس میں لکھا گیا تھا اعلان خارجہ کے تعلق سے کہ ان دونوں کا خارجہ کیوں ہوا، تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے لیٹر پیڈ میں حضرت علامہ مفتی بدر عالم مصباحی، جو کہ اس وقت جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے صدر المدرسین ہیں، ان کے دستخط اور مہر کے ساتھ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ مذکورہ دونوں طالب علموں کو افہام و تفہیم کے باوجود سوشل میڈیا پر مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، جو یقینی طور پر جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے بوجہ ضابطہ شکنی اور امن برقرار رکھنے کے لیے انہیں جامعہ سے خارج کیا گیا۔ اب جامعہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا یہ اعلان خارجہ بھی آپ نے پڑھا تھا اور وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی، جس میں یہ دونوں طالب علم عاشق الرحمان اور حشام الدین شیخ کا خارجہ ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی تحریریں لکھی گئیں اور کچھ اس طریقے سے رائے پیش کی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں اب کوئی طالب علم تحقیق نہیں کر سکتا، وہاں بچوں کے ذہن پر تالے لگ چکے ہیں، وہاں تحقیق و تنقید کے دروازے وہاں بند ہو چکے ہیں، بچے وہاں مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، ذہنی طور پر ان کو قید کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی طالب علم اپنی سطح پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ان کی تحقیق اکابرین کے خلاف نکلتی ہے، تو پھر اس طلباء کو جامعہ اشرفیہ سے خارجہ کر دیا جاتا ہے۔ بس یہی انداز اور یہی فکر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی تحریروں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں شروع سے ہی یہ بات آپ سب کے سامنے نیوز ٹوڈے اردو کے ذریعے یہ بات واضح کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور شاید ہندوستان میں ایک ایسا عظیم دینی علمی درسگاہ ہے جہاں بچوں کو بچپنے سے ہی، ایام طفولیت سے ہی بچوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے، انہیں یہ درس دیا جاتا ہے، انہیں یہ تربیت دی جاتی ہے اور ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ تحقیق کیسے کرنی ہے۔ البتہ تحقیق
کس انداز میں کرنی ہے اور اکابرین کے تحقیق کے ساتھ کس طرح تحقیق کرنی ہے، وہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ لیکن مذکورہ دونوں طالب علم ہشام الدین اور عاشق الرحمان کی طرف سے جب ان دونوں طالب علموں نے ان سے جب کچھ ایسی باتیں سرزد ہوئیں جو تحقیق کے کسی بھی خانے میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا، تو اساتذہ اشرفیہ کی طرف سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، بار بار ابہام و تفہیم کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ دونوں طالب علم عاشق الرحمان اور ہشام الدین شیخ کی طرف سے جو آج رجوع نامہ آیا، توبہ نامہ آیا، یقیناً ان تمام لوگوں کے اوپر منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہشام الدین اور عاشق الرحمان دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، ان لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ان لوگ تحقیق کر رہے تھے۔ حالانکہ حقیقت حال کچھ اور ہے۔ جب ان دونوں طالب علموں کو احساس ہو گیا کہ تحقیق کرنا کچھ اور ہے، تحقیق کے نام پر تنقیص اور تقصیر اور توہین کچھ اور ہے، تو بس یہی وجہ ہے ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آج سر عام جو ویڈیوگرافی کر کے دونوں نے معافی مانگی ہے۔ ان دونوں کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ میں بذات خود عاشق الرحمان صاحب اور ہشام الدین شیخ آپ دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ دونوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، جہاں بھی تعلیم حاصل کریں، آپ بھرپور تعلیم حاصل کریں اور آپ کی جو تحقیق کا اندازہ ہے اس کو برقرار رکھیں۔ لیکن تحقیق جب کسی معاملے میں آپ تحقیق کریں تو اس تحقیق کرنے سے پہلے آپ اس کے لوازمات کو ضرور جانیں کہ جس کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہیں، کہیں تحقیق کے نام پر آپ تنقید کے نام پر تنقیص تو نہیں کر رہے ہیں، توہین تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس سے آپ کو باز آنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں، کچھ ایسے پروفائل ہولڈر ہیں جو تحقیق کے نام پر ایسی اناپ شناپ باتیں لکھتے ہیں۔ جب انہیں ان کے اکابر کے بارے میں، جب ان کے محبوب ممدوح کے بارے میں کہا جائے تو وہ لوگ پھر جو ہے الٹی سیدھی باتیں لکھتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں تحقیق کرنے میں، وہ تحقیق تو کیا بلکہ تنقیص کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو ہرگز فالو نہ کریں، ان کی تحقیقات کو پڑھیں سمجھیں، لیکن ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں، ان کی ذہنیت کو نہ اپنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں دعا کرتا ہوں کہ آپ دونوں ایک اچھے عالم دین بنیں اور قوم و ملت کے ساتھ سنیت کی فروغ اور ترویج و اشاعت میں اپنا 100% دینے کی کوشش کریں۔